ناظرین، ہم حاضر ہیں پاکستان کی پکار کے ساتھ، اور یہ پکار جو ہے انتہائی اہم موقع پر پیش کی جا رہی ہے، اور KGN جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے تحت یہ سارے امور انجام دیے جا رہے ہیں، جس میں آپ سے اپیل کی جا رہی ہے ہمارے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کے لیے، ٹینٹ کے لیے، ان کے راشن کے لیے، ان کے میڈیکل کے لیے، ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے، دیگر تمام چیزوں کی ضرورت کے حوالے سے جو ضرورت زندگی ہے، ضروریات زندگی میں جنہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ جو آپ کا عوام کے ساتھ انٹریکشن ہے، ایک تعلق ہے، وہ بھی بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا، آپ نے اپنی زندگی میں اس قسم کا 2022 میں جو سیلاب آیا اور اس سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہوئی، جو نقصانات ہوئے، چاہے وہ مالی نقصان ہو، جانی یا اموال کے حوالے، کیا یہ صورتحال ماضی میں کبھی دیکھنے میں آئی ہے، اور جو ابھی اس صورتحال نے یہ جو دیکھی 2022 میں؟ اس سے پہلے سیلاب آتے رہے ہیں، اور اس سے 1-2 سال پہلے بھی یہ فلڈ کی کنڈیشن اچھی خاصی رہی ہے، لیکن اس دفعہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ممالک کی سازش بھی ہو سکتی ہے، میں بھی ایسا بھی ہو، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یعنی جو پوری دنیا میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس سے جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، تو وہ بارش تو ہوتی ہوتی، جو پانی مزید اضافی طور پہ آتا چلا جاتا ہے، وہ انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو خیر یہ پہلو تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو زلزلہ آیا تھا 2005 والا، اس میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں بھی ایسی کیفیت تھی کہ جب بالکل انسان بے یار و مددگار ہو گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ زلزلے میں تو آپ کہیں کے نہیں رہتے، بالکل بالکل، یعنی لوگ زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں، نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا، مشینری وہاں جا نہیں سکتی، کوئی لفٹر، کوئی ایکسکیویٹر، کوئی چیز، وہ کیونکہ وہ جانے کا راستہ سنگلاخ پہاڑ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے۔ اب پانی جو ہے نا، وہ اس سے مختلف آفت کی صورت ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پانی ہے، اور پانی آپ کو پتہ ہے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی راشن کے لیے ہم نے آٹا دے دیا، کھانا دے دیا، تو ہم نے جب وزٹ پرسنلی بھی کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چولہے میں مٹی کا تیل نہیں ہے، تو اس کی روٹی بنے گی کیسے؟ بنے گی، پانی تو بہت آ گیا، آگ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، یعنی آگ کی بھی ضرورت ہے، یعنی آگ کی بھی ضرورت ہے، بقدر ضرورت، مٹی کے تیل کی بھی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ضرور ہے کہ جو لکڑی کی جو شاخیں ہوتی ہیں یا لکڑی کے جو پیسز، کچھ چیزیں جو پڑی، اس کو وہ جلا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہیومیڈیٹی اور درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ صحیح بات۔ جو مٹی کے تیل میں جو چیز ہوتی ہے، جو خاصیت ہے، تو اس کی سپلائی بھی اچھا خاصی ظاہر ہے کہ KGN بھی کر رہا ہے، اور دیگر ادارے بھی اس میں۔ تو ان کو نہ صرف پانی کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی تو چاہیے، لیکن آگ بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت و دوزخ ساتھ ساتھ ہے، مطلب جو آگ ہے نا، پانی بھی ضروری ہے، آگ بھی ضروری ہے انسان کے زندہ رہنے کی۔ اب سردیوں کا سیزن کا جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اب لکڑی جلا کے وہ تاپتے ہیں، ظاہر وہ گاؤں دیہات میں وہ عادی ہیں اس بات کے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلے وہ دیے کا ہے، دیے میں تیل چاہیے تاکہ رات کو روشنی تو ہو، پتہ تو چلے۔ الیکٹرک کا تو کوئی صورتحال ہے، الیکٹرک تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو سب چیزیں، وہ پولز جو وابڈا کی لائنیں آ رہی تھی، وہ سب گر چکی ہیں۔ تو روشنی کا تو شام ہوئی، مغرب ہوئی، تو اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو وہ دیا جلاتے ہیں، اور دیا جلانے کے لیے عام طور پہ میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یار یہ جو کھانے والا، جو خوراک والا جو تیل ہے، وہ آپ دیے میں ڈال رہے ہیں، تو کہہ لیں گے ہمیں سالن میں ہم تیل نہیں ڈالیں گے، دیے میں ڈالیں گے، روشنی تو چاہیے۔ تو ایسی کیفیت ہے، تو لوگوں کو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے، اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ لوگ کیسی کیفیت میں رہ رہے ہیں، تو ان کی مدد کا سوچ کے آدمی کو ہوتا کہ یار ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ ظاہر ہے کہ جو KGN کام کر رہا ہے، اس میں جو ناظرین ہمارے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ان سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دل کھول کر مدد کریں۔ یہ کیفیت ہم اس لیے نہیں ڈسکس کر رہے کہ کوئی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ریئلٹیز ہیں، جو حقائق ہیں، جو ہم نے خود دیکھے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں،
اور وہ کس کیفیت میں گزر بسر کر رہے ہیں اس کا آپ کو صرف ایک احساس اندازہ دلانے کے لیے کہ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے. اور لوگ جیسا بھی رئیس بھائی نے ذکر کیا تھا اس کا کہ ہم دیگر مسائل میں الجھ گئے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ کیا ہو رہا ہے، رہائش کے مسائل کیا ہو رہے ہیں، بجلی کے بل ہو رہے ہیں، سیاسی نشیب و فراز. سیاسی نشیب و فراز تو وہ بالکل ہی آدمی کا ذہن تبدیل کر دیتے ہیں. آدمی سوچ نہیں سکتا کہ میں کروں تو کیا کروں. تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں جو لوگ متمول ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ سیاسی معاملات کو دیکھیں، یہ سیاسی چپ قلیش، یہ کشمکش، یہ تو کبھی بھی ختم نہیں کبھی بھی ہوگی. نہیں ختم ہو. ٹھیک ہے نا. حکمرانی، عوام، محکوم، حاکم، محکوم، حاکم، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. اسی طرح سے جو دیگر مہنگائی کا وہ ہے، ڈالر کی قیمتیں ہیں، یورو کی قیمتیں ہیں، یہ سب گراں معاملات فروشی ہے، بہت ساری چیزیں. گراں فروشی بھی ہے. جو چیز مجھے ان حالات میں، ان واقعات میں، معاملات میں مجھے ایک شکوہ ان سے ضرور رہا کہ جنہوں نے جو خیمے 8-10 ہزار کا ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے 40-40 ہزار میں بیچے ہیں. یہ میرے ذاتی طور پہ دیکھی ہوئی بات ہے. جب میں نے ان سے کہا کہ یہ چیز تو 8-10 ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا سیزن ہے. سیزن ہے. تو اب جو آدمی، اب آپ جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ان حالات میں بھی ہم بھی گزر رہے ہیں اور یہ بھی گزر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ سیزن کو بھگت رہے ہیں یہ بچے، ہو یہ غریب یا مساکین ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے. ذرا جو ہیبیٹاٹ کی طرف سے، یہ یونیسکو کی طرف سے جو ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی طرف سے جو امدادی سامان یا اشیاء چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ بہت محدود ہیں. اور دوسرے کہ وہ ایسے سرکاری چینلز سے آتی ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا. صحیح فرمایا. تو اب بیچ میں میں ذاتی طور پہ میں نے دیکھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اسٹور کر کے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ اس کو بازار میں باقاعدہ کمرشلی بیچ رہے تھے، جو امدادی سامان آیا ہوا ہے. جب کمیشن لوگوں کو میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا، ظاہر جب ٹیلی ویژن پہ بھی اور اخبارات کے بھی صحافی جب پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کمشنر نے ان کو شو کاز نوٹس دیا، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، وہ مزے کی بات ہے، وہ سنیں. اسے کہا جناب میں نے اسٹوریج کر کے اس لیے رکھا تھا، ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یہ اسٹور ہے، محفوظ کرنے کے لیے رکھا تھا کہ میں پہلے باقاعدہ لسٹیں بناؤں گا، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کروں گا. اب لسٹیں آپ کیسے بنائیں گے؟ ان لوگوں کو جو پانی میں، ان کا تو شناختی کارڈ تو ہے ہی نہیں. ان کا تو کوئی صحیح بات. کہاں سے آپ شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کریں گے؟ کہاں سے آپ مقصد کچھ اور ہوگا لیکن لسٹ پر مقاصد کچھ اور ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ایسی حالت میں بھی بیچارے یہ سفر کر رہے ہیں مساکین، جن سے کہا جاتا ہے اگر سرکاری سطح پہ کوئی چیز آتی ہے تو شناختی کارڈ لے آؤ، انٹری کراؤ. ارے بابا کہاں کا شناختی کارڈ، کہاں بہ گیا سب کچھ جناب، کاغذات، سب چیزیں تو زندہ چلتے پھرتے لوگ رہ گئے جو مسائل لوگ ہیں نا. تو اب ہمارا شناختی کارڈ کہاں سے ہم لے کر آئیں؟ صرف نام لکھوا سکتے ہیں، اس حد تک ہوتا ہے. اور اس میں تو میں نے ایسے بھی بزرگ بوڑھی عورتیں اور مرد میں نے دیکھے کہ جن کو اپنا نام بھی یاد نہیں ہے. نام بھی یاد نہیں. کوئی نام کیا، اللہ وسائی، ارے یاد نہیں، ہاں اللہ وسائی نام. میں نے کہا اس کو مینٹل ٹارچر بھی ہوا ہے، شیزوفرینیا کا اٹیک بھی ہوا ہے، اور اس کی نروس سسٹم پہ بھی اثر ہوا ہے ڈیفینیٹلی. جو آدمی اس کیفیت میں، کیونکہ وجہ ہے کہ اس کا جوان بچہ مر گیا، اس کی بہو کا اس میں انتقال ہو گیا اسی سیلاب میں، اور چھوٹے بچے اس کے گھر کے. اب شی ہیز نو ون، اس کا کوئی بھی نہیں ہے گھر میں. تو وہ اللہ وسائی اس کا نام ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے ذہن پہ اتنا اثر پڑا. ایسی کیفیت میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کی مدد کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. صحیح فرمایا آپ نے. اور واقعتاً جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگ پیدا فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کبھی کسی کام میں آگے نہیں بڑھے، ان میں اللہ نے ایک جذبہ پیدا کیا کہ جناب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک دوستوں کا گروپ بناتے ہیں، اور اس دوستوں کے گروپ کے ساتھ ہم کچھ سامان جمع کرتے ہیں اور پھر سفر کرتے ہیں. پھر ہم اپنے ٹارگٹ کے لحاظ سے جہاں ہمیں جانا ہے، جس مقام پر جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، جو ہمارے بہن بھائی اس وقت ضرورت
ہیں جنہیں وہاں پر ہی سامان پہنچاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا جذبہ. انسان ویسے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, اس کو جذبہ نہیں پیدا ہوتا, لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے, ایک سیلاب آ گیا ہے, لوگ تکلیف کا شکار ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے مدد کے لیے باقاعدہ طور پر منظم انداز میں جو ہے یہ سلسلہ کیا. اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی سے جس انداز میں کام ہوتا ہے, جس جذبے کے تحت ہوتا ہے, اور جتنی فراخ دلی کے ساتھ اہل کراچی اس میں حصہ لیتے ہیں, مجھے کسی شہر کی ایسی کوئی مثال دوسری نظر نہیں آتی. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں میں یہ جذبہ دیا ہے کہ لوگوں کی, اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے, بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت پیش نظر آتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ریلیف کے لیے جو کام ہوا ہے سوشل یہ سرکل میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے بہت بڑا اس کا ایک حصہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, اور سب میں یہ جذبہ ہے حب الوطنی اور لوگوں کی مدد کا جذبہ پیدا فرمائے, چاہے وہ ڈیزاسٹر ہو, چاہے یہ موجودہ فلڈ ہو, یا دیگر معاملات ہوں. مفتی صاحب گواہ اس بات کے, جتنا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے وہ الحمدللہ یہاں کے ذریعے, اور اس میں سب سے بڑا جو ایک الحمدللہ KGN جو کردار ادا کرتا ہے وہ ایک مثالی ہے, اور اس کے حوالے سے میں ابتدا میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں. کیا فرمائے گا مفتی صاحب, اب چونکہ ہم اس اپیل پاکستان کی پکار کے ساتھ, چونکہ اب ناظرین سے رخصت بھی لینی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے 5,000 دینے سے کیا ہوگا. لوگ اعلان کریں گے اچھا آپ UK سے آپ نے تو یار 5,000 دیے, آپ جرمنی میں بیٹھے ہیں آپ نے 8,000 روپے دیے, تو لوگ اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے مدد کرنے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس میں خفت کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا فرمائیے گا آپ اس حوالے سے؟ جذبہ تو جذبہ ہوتا ہے, 1 روپیہ بھی ہو یا 1 لاکھ روپے ہو, وہ اس میں کار خیر میں اگر شامل ہو جائے تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ اس میں جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی کوالٹی کیا ہے اور کس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے, اس کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں کفار کا ایک طریقہ تھا نا کہ وہ جب چڑھاوے چڑھاتے تھے تو وہ خون اور یہ ساری چیزیں جا کے بتوں پہ لگاتے تھے, اور کسی بت کے نام کا کوئی جانور چھوڑ دیا اور اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس سے کسی نے دودھ حاصل نہیں کرنا ہے, کوئی منفعت اس سے حاصل نہیں کرنی ہے, اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ اب ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا, بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا. تو قرآن میں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی. یعنی تمہاری طرف سے جو چیز سب سے بہتر انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے, یعنی تمہاری نیت ہے. وہ نیت اگر تمہاری خالص نیت کے ساتھ تم 10 روپے بھی خرچ کرو گے, اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس نے کروڑوں خرچ کیے ہیں لیکن وہ نمود و نمائش ہے, ریاکاری ہے, تصنع ہے, بناوٹ و دکھلاوے کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جو معمولی صدقہ دینے والا ہے اس کا اجر اس کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے. یعنی اس کو تو شرک اصغر قرار دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی اس عمل کے صلے میں شامل کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے بھی صلہ چاہیے, بدلہ چاہیے, مخلوق میں میری پذیرائی ہو جائے, تو فرمائے کہ یہ شرک اصغر ہے. تو ہم معمولی سا بھی اگر کام کر سکتے ہیں, جس طرح حدیث بیان کی گئی نا کہ اگر بکری کے کھر برابر بھی تم صدقہ کر سکتے ہو تو اس سے پیچھے نہ ہٹو. صحیح. ہمارا وہ مختصر ہے نا, چھوٹا سا ایک صدقہ ہے, چھوٹا سا ایک ہماری طرف سے ایک کوشش و کاوش ہے, لیکن وہ سامنے والے کے لیے یعنی ان کی اس کیفیت کو ہم پیش نظر رکھیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے. جب سیلاب کے ابتدائی ایام تھے تو ان دنوں میں یہاں سے جو راشن جاتا تھا وہ ظاہر کھانا پکا کے لے جانا, گرمی میں وہ راستے میں خراب ہو جاتا تھا, تو بسکٹ اور خشک جو اس طرح کی چیزیں ہیں, چنے ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ان کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی تھی. یعنی 5,000 کا بھی اگر ایک ہم اندازہ لگائیں نا تو بلکہ KGN کی طرف سے جو ابتدائی ایام میں ٹرانسمیشن کی گئی تھی تو اس میں 5,000 میں ایک راشن پیک بنتا تھا ماہانہ. اب مہنگائی بھی تو دیکھیں نا, اور ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ اگر ہم 4 دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں تو وہ 5,000 تو ویسے ہی ہے. یعنی کسی ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, معمولی سے بھی ہوٹل میں بیٹھے, تو وہ 4-5-6,000 روپے کی ہمیں پھکی لگ جاتی ہے. ہم تصور کریں کہ ایک ٹائم کا کھانا ہمارا جتنا ہم نے جتنے اس میں کھایا ہے وہ پورا مہینہ اتنی قیمت میں ان کے پورے مہینے کا راشن آ سکتا ہے. اور وہ ہر لقمے پر اللہ رب العالمین ہمیں کتنا اس کا صلہ اور برکت عطا فرمائے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہم پیش نظر یہ رکھیں, اور پھر حضور کی حدیث وہ ہمارے پیش نظر ہو کہ یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. جس طرح ہمارے کنبے کے ساتھ اگر کوئی خیر خواہی کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, تو یقیناً یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں, ہمارے دل میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے.
تو جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرے، خیر خواہی کا معاملہ کرے، مشکل میں ان کی مدد کرے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے کتنا نوازے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو چاہے معمولی ہو یا جتنا زیادہ، جتنا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم بالکل ہی پیچھے ہٹ جانے سے بہتر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کریں. اور جتنا ہماری طرف سے وہ حصہ شامل ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے کسی عمل کو ضائع نہیں فرماتا. بے شک بے شک. اور بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ پرورش کی جاتی ہے. یعنی وہ جو معمولی ہم نے بات کی نا کہ اگر چھوٹا سا صدقہ دیا تو اگر خلوص نیت کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش فرماتا ہے. صحیح. حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بکری کے بچوں کو پالتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کی پرورش کرتا ہے. اور تم میں سے کوئی اپنا ایک معمولی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پائے گا جیسے احد پہاڑ کے برابر. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ الہی میری اتنی نیکیاں نہیں ہیں، میرے اتنے کوئی شاندار اعمال نہیں تھے، یہ اتنے اعمال کا جو ذخیرہ ہے، نیکیوں کا ذخیرہ، یہ کہاں سے ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یاد کر تو نے فلاں موقع پہ تو نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے صدقہ کیا تھا، میں نے اس کی پرورش کی ہے. تو ہم جتنا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں، حصہ ملا سکتے ہیں، پیچھے نہ ہٹیں. آج اگر کچھ دیں گے، اللہ رب العالمین مزید دینے کی بھی ہمیں طاقت اور ایک برکت مال میں عطا فرمائے گا، اور اس کی جو دنیاوی طور پر اس کے فوائد و ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے. صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، میں یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں اور ادریس غازی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. وہ یہ کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ضرورت آج ہے، بیماری آج ہے، گھر کی تعمیر آج ضروری ہے، اناج کا پہنچنا آج ضروری ہے، ٹینٹ آج ضروری ہے، ان کے لیے تمام چیزوں کا مہیا کرنا آج ضروری ہے. لیکن لوگ ریزرو کر کے رمضان میں دیں گے، اجر زیادہ ملے گا. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ رمضان تو آئے گا انشاءاللہ، رمضان ہم دیکھیں گے بھی، لیکن ضرورت تو آج ہے. ان لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کریں گے. وہ اب جیسے کہتے ہیں نا کہ جی شب قدر میں قرآن شریف نازل ہوا تو اس کی عبادت، اس کا ثواب، ساری چیزیں. لیکن عام دنوں میں قرآن پڑھنا ہم چھوڑتے تو نہیں ہیں، چھوڑتے تو نہیں، مطلب اس کا بھی اجر و ثواب تو ہے، اس کا اجر و ثواب تو ہے. اس کی جو نیکی، نماز کے اتنے گناہ ثواب رمضان میں زیادہ ہوگا، لیکن عام دنوں کی نماز بھی تو چھوڑی تو نہیں جا سکتی، اس کا بھی تو وہ ساری چیزیں ہیں. یہ سارے پہلو سامنے رکھنے کے لیے جو لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایک بنیادی جملہ ضرور کہوں گا. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرے کل کا کوئی بھروسہ نہیں. بالکل. انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ رمضان تک میں حیات رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں، یہ کس نے دیکھا ہے کہ کل کس نے دیکھی ہے؟ تو جو کام جو کل کرے سو آج کر، آج کرے سو ابھی. وہ محاورہ ہم کہتے ہیں نا، کہاوت ہے. تو جو کام اگر ہم ابھی کر لیں وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھا رہتا ہے اس میں، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کی اپنی لائف کا کوئی شیورٹی نہیں ہے. بالکل. اور سیاسی حالات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مالی حالات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. یعنی فرض کیجئے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو اگر آپ 8 مہینے بعد جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ ڈالر دینے پڑیں گے آپ کو یا زیادہ یورو دینے پڑیں گے. تو اگر کسی کے کام اگر آ سکتا ہے، اور جو بنیادی بات آپ نے کہی کہ جس شخص کو آج ضرورت ہے اس کو آج ہی دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب ڈاکٹر صاحب میڈیکل کی فیلڈ میں جیسے دیکھتے ہیں نا، رمضان میں دیں گے، انجیکشن آج لگانا تو رمضان میں تھوڑے جا کے لگے گا، وہ گزر جائے گا جب تک. ہاں، تو ایک مریض جو ہے وہ اگر بیمار ہے تو اس کو تو آج ہی اس کو دوا چاہیے، مدد چاہیے. جی 1 مہینے بعد میں اس کو دوا دوں گا. تو وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جو بعض لوگ MRI وغیرہ کا ٹیسٹ کراتے ہیں نا، تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو 40 دن کے بعد کی تاریخ دی جا رہی ہے، 2 مہینے کے بعد کی تاریخ. تکلیف میں تو آج ہے. تو میں سوچتا ہوں، میں ڈسکس کرتا ہوں، میں کہ بھئی تکلیف میں تو آج ہے، 2 مہینے بعد یہ پیشنٹ حیات رہے گا نہیں. آر یو شیور؟ تو آپ 60 دن کے بعد بھی اس کو ڈیٹ دے رہے ہیں. صحیح بات. تو جو اب وہ تو خیر ٹیکنیکلی دوسرے مراحل بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن نیکی کرنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی. آپ کو کوئی روک نہیں رہا، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. اور جو چیریٹی کا کانسیپٹ ہے جو اس میں ایک پہلو اور بھی میں بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو گاؤں دیہات میں لوگ پورے پاکستان میں، اس میں صرف ایسا نہیں کہ یہ امداد صرف مسلم تک جا رہی ہے. بہت سے ہندو کمیونٹی کے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں،
وہ بھی اسی KGN کی پاکستانی تو ہے نا، پاکستانی ہے نا، وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، بینیفٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ذمیوں کے حقوق ہیں اسلام میں، اور اس کے ذمہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ وہ ان کے دل سے کتنی دعا نکلتی ہوئی آپ کے لیے کہ یار کسی نے ہماری مدد کی، ہماری مدد، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی مخلوق تو ہے، اللہ کی مخلوق تو مذہب کا انتخاب اس کے اپنے ہاتھ میں، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا. تو اللہ نے خلق کیا پرند چرند یہ سب چیزیں جن کو ہم دانہ دن کا بھی ڈالتے ہیں، صحیح بات، تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق تو ہے نا. تو اگر ہم وسیلہ بن جاتے ہیں، اگر ہم ذریعہ بن جاتے ہیں کہ ہماری کسی مدد سے کسی بھی انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے مدد ہو جاتی، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز ہے نہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا، ابھی مدد کرنی ہے، جو ڈونیشن بھیجنا ہے ابھی بھیج دیں. شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، انس صاحب کی تشریف آوری کا شکریہ. آخر میں آپ سے کلام شامل کریں گے، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج مدد کریں، آج ضرورت ہے. اللہ آپ کو زندگی، صحت، توانائی اور اسباب عطا فرمائے. رمضان میں بھی کر لیجئے گا، لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ ہمارا اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو جو نیکی کے لیے آپ کے پاس وقت ہے وہ آج کا ہی وقت ہے، ابھی کر لیں. کل کا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کل اور کر لیجئے گا. رمضان المبارک جب آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرما دے گا آپ کو. لیکن ضرورت آج ہے، میڈیسن کی بھی ضرورت آج ہے، اجناس کی بھی ضرورت آج ہے، ٹینٹ کی ضرورت بھی آج ہے، اور دیگر جو اشیاء خورنوش ہے ان کی ضرورت آج ہے. آج کریں تاکہ آج ان تک یہ پہنچ جائے گا. تو انشاءاللہ رمضان میں جو آپ کو ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن آج جو اس دکھی دل سے دعا نکلے گی اس کے تو آپ اجر و ثواب کا اندازہ نہ آپ لگا سکتے ہیں نہ میں لگا سکتا ہوں. اسی گزارشات کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. آخر میں کلام شامل کریں گے، سید انس کریمی کلام پیش کریں گے. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں. یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں. سب پہ تو ہے مہرباں، ہم تیرے در سے جائے کہاں. تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا
بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔